السلام علیکم دوستو، تاریخ اسلام یا تاریخ امت مسلمہ کے پہلے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اسباق انشاءاللہ جاری ہوں گے آج سے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پاس ایک پین اور ایک کاپی رکھے اور جو اہم بات بتائی جائے اس کو آپ نوٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین تک کی تاریخ پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ رسپانس دیکھیں گے۔ اگر رسپانس اچھا تھا تو اس سے آگے بھی ہم تاریخ کو بڑھائیں گے۔ تو آج ہم تاریخ کے مبادیات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تاریخ کو عربی لغت میں کہتے کیا ہے۔ عربی لغت میں تاریخ کا معنی ہے وقت بتانا، اور تاریخ کی تعریف ہے کہ آپ لوگ لکھ لیجئے، وقت کی ترتیب کے ساتھ زمانے کے واقعات کی جستجو کرنا، یہ تاریخ کی تعریف ہے۔ وقت کی ترتیب کے ساتھ، یعنی کس ترتیب کے ساتھ وقت گزر رہے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو بیان کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کو تلاش کرنا، یہ تاریخ کی تعریف ہے۔ اب تاریخ کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ کا موضوع انسان اور زمانہ ہے، کہ اس زمانے میں یہ انسان تھے اور انہوں نے یہ کام کیے، یہ تاریخ کا موضوع ہے۔ اور تاریخ کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، کہ پچھلے جو قوم گزر چکی ہے، جو قومیں، انہوں نے کیا ایسے غلط کام کیے جن کی وجہ سے ان پر عذابات آئے، انہوں نے کیا غلطیاں کی جو ہم نہیں کرے، اور انہوں نے کون سے اچھے کام کیے کہ جو ہم اس وقت اس کو کرے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہاں ہم نے 4-5 چیزیں پڑھی۔ تاریخ کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ عربی لغت میں تاریخ کی تعریف آپ کے سامنے رکھی، اور تاریخ کی کا موضوع آپ کے سامنے رکھا، تاریخ کا مقصد اور غرض غایت آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے ابتدائی شکل ہے جو چینی، مصری اور قدیم تہذیبوں میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں تو میڈیا وغیرہ، کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو لوگ آپس میں بیٹھ کر مجلس کیا کرتے تھے۔ تو وہ آپس میں مجلس کس طرح ہوتی تھی؟ اشعار کی شکل میں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے۔ جو لوگ اس کو حفظ کر لیتے تھے پھر اپنے بچوں کو ان سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ پھر جب پڑھنے لکھنے کا رواج ہوا تو بادشاہوں نے اپنی تاریخ لکھوانی شروع کر دی۔ اس طرح پھر تاریخ کا سلسلہ چل پڑا۔ آج کا پہلا سبق تھا۔ السلام علیکم۔